ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، اکبر الہ آبادی کا شعر ہے یہ، یہاں سے مصرع میں لے کر آگے بڑھتا ہوں۔ امت کا کیا بنے گا؟ ایران کو ختم کر دیا جائے گا؟ ایران کے خاتمے میں مسلمان عرب ممالک کوئی کردار ادا کریں گے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر؟ ایران کون سے ہتھیار استعمال کر رہا ہے جو ابھی تک بچا ہوا ہے، اگرچہ اس کی لیڈرشپ شہید ہو چکی ہے؟ امام علی خامنہ ای شہید ہو چکے ہیں، ان کی اہلیہ کل شہید ہو گئی رات کو، ان کی نواسی، ان کا بیٹا اور ان کی بیٹی اور ان کا داماد وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور آن دا ٹاپ آف ایوری تھنگ ان کی ٹاپ لیڈرشپ میں جنرلز وغیرہ، یہ وہ پاسداران، اسلامک گارڈ، ریولوشنری گارڈز، اور پھر پریزیڈنٹ ایران کے فارمر احمدی نژاد، محمود احمدی نژاد، ٹیچنگ کے پروفیشن سے وابستہ، ایک اپارٹمنٹ، سمپل زندگی گزارنے والے، وہ تو بالکل یعنی منظر سے غائب تھے۔ آپ کے جاسوسوں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ شکر ہے ایک بات کا، ایرانی کہتے ہیں کہ ہمارے بلاسٹک میزائلز کا سسٹم ابھی تک موجود ہے، انٹیکٹ ہے۔ یہی بڑا خطرہ بنا ہوا ہے اسرائیل اور امریکہ کے لیے۔ امریکہ کہتا ہے، ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم اور بھی جدید قسم کے ہتھیار استعمال کریں گے، لیکن ایکسپوز ہو گیا امریکہ، اور امریکہ کو اس نہج پہ لانے والا کون ہے؟ نیتن یاہو کے پاس وہ تصویریں پہنچائی گئیں جس دن پہلے دن حملہ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں علامہ امام علی خامنہ صاحب شہید ہو گئے اور ان کی فیملی شہید ہو گئی، ان کے ساتھ کمانڈرز وغیرہ سب شہید ہو گئے۔ غداران وطن تو ہر جگہ رہتے ہیں نا، یہاں بھی مل گئے، یہاں بھی ملے۔ پاکستان میں بھی بے شمار غدار ہے، خود ٹی ٹی پی کا ایک وجود ایک غداروں کا ثبوت ہے، بہت بڑا ان کے پاس فورم موجود ہے، جس کو کابل ہی نہیں انڈیا بھی سپورٹ کر رہا ہے، جن کو شاید قطر بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ ایم بی ایس کے بارے میں سنا ہے، ایم بی زیڈ کے بارے میں سنا ہے کہ یو اے ای کی طرف سے سپورٹ ہے بلوچستان کی انسرجنسی کو، دہشت گردی کو۔ یہ سوال ہے بنے گا کیا؟ ہاؤ لانگ دس وار ول کنٹینیو؟ یہ ابھی تک سوال ہے جو ابھی حل نہیں ہو رہا، کوئی ایسٹیمیٹ کامیاب نہیں ہو رہے۔ اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے برطانیہ کی ڈوبتی ہوئی جو معاشی صورتحال ہے، معاشی کیفیت ہے، یورپ کی، پورے یورپ میں یہ صورتحال ہے۔ اب یہ جو انڈیا کی طرف دوڑ رہے ہیں کہ $32 بلین کا یہ معاہدہ اور $12 بلین کا وہ معاہدہ اور رافیل وغیرہ وغیرہ، تاکہ اب اپنی اکانومی کو کچھ کنسولیڈیٹ کر سکے، مضبوط کر سکے، کیونکہ یوکرین کی جنگ نے ان کو برباد کر دیا، پورے یورپ کو۔ معاشی طور پر یورپ کو بہت بڑا جھٹکا پہنچا ہوا ہے، اینڈ دے آر رننگ اراؤنڈ۔ لیکن ان میں بہترین فیصلہ یہ ہوا کہ کینیڈا کے پرائم منسٹر نے، برطانیہ کے پرائم منسٹر نے چین کا دورہ کر لیا، اور چین کی جو بیڈو سسٹم ہے سیٹلائٹ کا، وہ ایران کے کام آ رہا ہے، ایران کو سپورٹ کر رہا ہے وہ، اور اپنی تئیں وہ بہت ہی کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنے میزائلز کو بہترین طور پر استعمال کرے۔ لیکن وہاں پہ ان کا جو آئرن ڈوم اور پیٹریوٹ بیٹری اور اینٹی میزائل سسٹم اور ایئر ڈیفنس سسٹم ہے ہر طرف، اس میں سے کچھ بچ کے چلے جاتے ہیں، کروز میزائل یا ادروائز ان کے بیلسٹک میزائل جو ہٹ کرتے ہیں ٹارگٹ پر۔ بہت سے میزائل انٹرسپٹ کیے جا رہے ہیں، ٹکراؤ ہو جاتا ہے اپنے یہاں سے کے سسٹم کا، میزائل کا، اور پھر اس کو فضا میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے اثرات تو ہوتے ہیں، شارپنرز وغیرہ آتے ہیں۔ ایران کے بارے میں جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اس میں ماہرین جنگ یہ کہتے ہیں کہ ایران اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوا ہے تمام تر مسائل کے باوجود بھی۔ دو جگہ پر امریکہ کو شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو وہ یہ کہ رجیم چینج، اور ایران کے لوگوں کو براہ راست مخاطب ہو کے نیتن یاہو نے بھی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی ان کو پرووک کیا، انسٹیگیٹ کیا کہ آپ چھوڑیں اس کو، اسلامی رجیم کو، اور یہ وہ، آپ ترقی پسندانہ جو دنیا کا اس وقت ٹرینڈ ہے، رجحان ہے، حکومت نظام ہے، اس کو فالو کریں۔ بھائی آپ یہی بات تو ان کو بھی کہہ سکتے ہیں، عرب کنٹریز کو بھی۔ وہاں پہ کون سا اسلامی یا جمہوری یا کوئی سسٹم ویسٹ منسٹر ماڈل وہاں پہ موجود ہے؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ اسی سچویشن کو آپ اپنے لے آئیں پاکستان میں۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ انڈیا
اب طاق میں نہیں بیٹھا ہوا، انڈیا گھات میں نہیں بیٹھا ہوا. افغانستان کے جو کابل رجیم ہے ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا، کیا وہ گھات میں نہیں ہے؟ کراچی تک میں سوئسائڈل خاتون پہنچ چکی. آپ نے دیکھا کہ کل صفورہ گلشن اقبال کراچی کے علاقے میں ایک خاتون کو پکڑا گیا جو شی واز ہیونگ اے جیکٹ، خودکش جیکٹ انہوں نے پہنی ہوئی تھی. یہ وہ فیکٹری ہے قندھار کے علاقے میں افغانستان میں جہاں پہ خودکش بمبار پیدا کیے جاتے ہیں. اور پاکستان میں آنا جا رہا افغانستان سے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ڈیفیکلٹ ٹرین ہے، پار کر کے آ جاتے ہیں. تمام تر چیک پوسٹ کے باوجود بھی، بارڈر فینسنگ کے باوجود بھی وہ آ جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کس راستے سے جانا ہے، کس راستے سے آنا ہے. یہاں پہ آپ کی فوج اور آپ کے سیکورٹی، بارڈر سیکورٹی کے پرسنل رینجرز وغیرہ نہیں جا سکتے. تو صورتحال خراب ہے. پاکستان نے ایران کا ساتھ نہیں دیا، صرف ایک بیان دیا، وہ بھی 2 گھنٹے کے بعد. اور پھر سینیٹر مشتاق، فارمرلی ود جماعت اسلامی، آج کل وہ انڈیپینڈنٹ ہے، پی ٹی آئی کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. وہ عمران خان کے بھی قید میں رکھے جانے کے خلاف ہیں. وہ گئے ہیں کل ایرانین ایمبیسی اسلام آباد میں، اور انہوں نے جا کے امام علی خامنئی کے انتقال پر شہادت و تعزیت کی. اب دیکھنا یہ کہ پاکستان کے کتنے لیڈر وہاں جاتے ہیں، کتنے ایران کا ساتھ دیتے ہیں. ایران کا ساتھ دینا جو ہے نا، اسحاق ڈار صاحب جو دے رہے ہیں، شہباز شریف صاحب جو دے رہے ہیں، ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب تو اس معاملے کے اندر، میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. عوام سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے. ون لائنر میں آپ کو دیتا چلوں کہ امت جو ہے وہ غلط راستے پر جا رہی ہے، امت کو غلط راستے پر ڈال دیا گیا ہے. اتفاق ختم، تفریق پیدا ہو چکی ہے. عرب اور عجم کی تفریق پیدا کرنے میں خود عربوں کا کردار ہے. جو بھی اسرائیل کا سپورٹر ہے، اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے، انہوں نے بیروت کے اندر ہونے والے حملوں کی ابھی تک مذمت کیوں نہیں کی؟ حسن نصر اللہ کو شہید کیا گیا، اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا. وہ یہ نہیں دیکھتے کون ہے شیعہ کون ہے سنی، وہی دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلم، عیسائی نہیں ہے، یہودی نہیں ہے. یہ ان کا سوچ ہے اور اس پر عمل درآمد کرتے ہیں. خواتین و حضرات، یہ چند باتیں لے کر میں حاضر ہوا ہوں. دل بہت دکھی ہے، مشکل صورتحال ہے امت کے لیے، لیکن حوصلہ، جرأت مند اپروچ کے ساتھ ہی آپ تمام کرائسس سے باہر آ سکتے ہیں. کاش کے عربوں کو پتہ لگ جائے کہ ان کا دوست کون ہے، دشمن کون ہے. فی الحال تو یہ دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اپنے اقتدار، اپنی بادشاہی اور اپنی تیل کی دولت کو محفوظ کرنے کے لیے.